ہمارا جو عقیدہ ہے ہم ببانگ دہل بیان کرتے ہیں. جس وقت بابا قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے جا رہے تھے محفل سما سجائی اور اس میں آپ نے قوالوں کو فرمایا شعر پڑھیں. قوالوں نے شعر پڑھنا شروع کیا. کیا شعر تھا؟ کشتگانے خنجر تسلیم را، کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. اللہ اکبر. سما سجائی. یہاں تھوڑے سے دو جملے کا اضافہ کر دیں. ہم لوگ چاہے امام احمد رضا ہوں چاہے کوئی اور بزرگ ہوں، سارے سنی خانقاہی سما کے قائل ہیں. بازاری اسٹیجوں پر جو کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے، اس کا خیال رکھیں. خانقاہی سما وہ ہے جو غریب نواز نے کی، اور وہ ہے پھر وہ محفل سجتی تھی محبوب الہی کے یہاں تو حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لاتے. ہمارے پاس ثبوت ہے، خود امام احمد رضا نے الملفوظ میں لکھا. کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا تو خانقاہی روایات کے منکر تھے. جو خود خانقاہی ہو وہ خانقاہی روایت کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وجد کے بھی قائل تھے، وہ سما کے بھی قائل تھے، اور وہ خانقاہ کی ہر رسوم کو دلیل کی زبان دینا جانتے تھے. لیکن اگر تم کسی عرس میں قوال اور قوالن کا مقابلہ کرواؤ اور پھر کہو کہ ہم اس کی تائید کر دیں تو امام احمد رضا تو دور کی بات ہے، ہم جیسے لوگ بھی اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. جو تم نے کر رکھا ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے. خانقاہی سما کے آداب یہ ہے کہ کوئی بے وضو نہیں بیٹھ سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہاں قوال اور قوالن کا مقابلہ عرس میں ہو رہا ہے. کوئی روکنے والا نہیں تمہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. گالی دینے مجھے گالی دو، میں کہتا وہ حرام ہے جہاں قوال اور قوالن کا مقابلہ ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے؟ جس مذہب نے عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی کہ اس کی آواز سے مردوں تک پہنچے قرآن کی تلاوت، جب اللہ کے رسول نے عورت کو مردوں تک قرآن کی آواز پہنچانے کی اجازت نہیں دی تو یہ قوالن کو محفل میں بلا کر نچانے کی اور قوالیاں کرنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم محفل سما کے کل بھی قائل تھے، آج بھی قائل ہیں، وقت کے بھی قائل تھے اور ہیں، کیونکہ ہماری باتیں نہیں بدلتی. ہم لوگ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان ملفوظ اٹھا کے دیں. الملفوظ سنیوں کے ہر ایک کے گھر میں ہے. الملفوظ میں بیان فرماتے ہیں محبوب الہی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی خانقاہ میں سما ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو وجد نہیں آتا، وہ زبردستی اٹھ کے وجد کرنے لگتے ہیں. تو محبوب صاحب نے فرمایا میرے محبوب الہی نے نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جائیں گے. اگر وہ نقلی وجد کرنے دو، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جائیں گے. ناپو تولو مت کسی کو. اور یہ لکھ کون رہا ہے؟ امام احمد رضا لکھ رہے ہیں. جن کو گالیاں دی جاتی ہے کہہ کے کہ وہ جو وہ سما کے قائل نہیں تھے، انہوں ملفوظ اٹھا کے دیکھو. ارے تم تو محفلوں میں وجد کے قائل ہو. میرا احمد رضا تو وہ ہے جو یار کو دیکھ کر پل صراط پہ وجد کرنے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے رضا پل صراط وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تو ہوگا وہاں وجد تو ہوگا. یہ غلط فہمی نکال دینا. امام احمد رضا خانقاہی سما کے قائل، لیکن وہی سما جو بندہ نواز کی، غریب نواز کی، بختیار کاکی کی، محبوب الہی کی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی. بلکہ میرے مخدوم نے تو اتنا سخت جملہ کہا کہ میں کمرے میں علماء کو سنا دوں گا، آپ کو نہیں سناؤں گا. اگر سنا دوں تو اٹھ کے بھاگ جاؤ. ہاں، اور انہی کو حق ہے کہنے کا. میں بس سوچ کر اس کی لذت لے رہا ہوں. اگر موقع رہا تو دسترخوان پہ علماء کو بتا دوں گا، آپ ان سے سن لینا. بڑی پیاری بات فرمائی. اس کا ایک حصہ صرف سنا دیتا ہوں. ہاں، ایک حصہ سنا پھر علماء سے اس کی تشریح پوچھ لینا. فرماتے جیسے جمع کی لذت مرد جانتا ہے ویسے سما کی لذت یہ سچا صوفی جانتا ہے. ہاں، یہ ہے، یہ بات ہے. یہ مخدوم نے فرمایا، میں نے نقل کر دیا. آگے کی بات نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن بہرحال میرے مخدوم نے کہا. ہم لوگ سما کے کیوں مخالف ہونے لگے؟
تو سما تھی، لیکن فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ جو بازاری قوالیاں ہیں، جو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ، عجیب و غریب لوگ الٹی سلٹی باتیں کرتے ہیں، اس کے نہیں، ہم اس سما قائل ہیں۔ میرے امام نے لکھا ملفوظ، میرے امام نے بیان کیا ملفوظ میں کہ جب محبوب الہی کے یہاں سما ہوتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے۔ اور خضر علیہ السلام کیوں آتے تھے یہ میں ابھی نہیں کہتا، ملفوظ میں جا کے دیکھو کیوں آتے تھے، کیوں آتے تھے یہ جا کر دیکھو ملفوظ شریف کے اندر۔ تو وہ سما کے مخالف تو نہ تھے نا۔ بہرحال تو بابا قطب کے یہاں بوقت وصال سما ہو رہی ہے، شعر پڑھا جا رہا ہے، کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است، جو اللہ کی رضا کی چھری کے نیچے ذبح ہوتے ہیں، ہر لمحہ اللہ اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس پر آ گیا بختیار کاکی کو وجد، سرکار بختیار کاکی کو وجد، اسی وجدانی کیفیت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد جب چہلم کی محفل میں یا وصال کے بعد یہی شعر مزار پہ پڑے گئے تو پھر وہی ہاتھ مزار سے باہر نکلی۔ بعد وصال بھی وجد کی کیفیت رہی۔ یہ ہے بابا قطب، قطب کا کوئی ثانی نہیں۔ بابا فرید کا ذکر سن چکے، محبوب الہی تو محبوب الہی، محبوب الہی تو محبوب الہی، جس کے غلاموں میں خسرو جیسے لوگ ہوں اس محبوب الہی کو کہہ سکتے ہیں۔ محبوب الہی کا غلام کہتا ہے نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم